اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور بڑا مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل اور عاجزی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ عبد کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک غلام ہوتا ہے اور ایک عبد ہوتا ہے، تو غلام سے زیادہ عاجزی عبد کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے اندر عبدیت کا جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ایک مرتبہ ان کے یہاں ایک مہمان آیا اور اس وقت وہ بیت المال کا کچھ کام لکھ رہے تھے اور چراغ جل رہا تھا۔ جب چراغ میں تیل ختم ہونے لگا اور وہ بجھنے لگا تو آپ اس چراغ کے لیے اٹھنے لگے۔ مہمان جو کسی کام سے آیا تھا، اس نے کہا حضرت میں اٹھ کر اس چراغ کو صحیح کر دیتا ہوں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مہمان سے کام لینا یہ مناسب نہیں۔ اس مہمان نے کہا پھر میں ایسا کر لیتا ہوں، جو آپ کا غلام سو رہا ہے میں اس کو جگا لیتا ہوں، اس چراغ کو وہ ٹھیک کر لے گا۔ آپ کا یہاں سے اٹھ کر جانا صرف چراغ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ غلام ابھی ابھی سویا ہے اور اس کی ابھی ابتدائی نیند ہے، اگر اس کو ابھی نیند سے بیدار کر لیا تو اس نیند کی بیداری کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو جائے گا اور اس کو تکلیف ہوگی، لہٰذا اس کی نیند خراب کرنا بھی مناسب نہیں۔ آپ خود اٹھے اور جا کر آپ نے روئی لی اور روئی کا بٹ بنایا اور بٹ بنا کر آپ نے اس چراغ کے اندر رکھا، اس کے بعد اس میں تیل ڈالا اور چراغ کو روشن کر کے آپ واپس آ گئے۔ اس مہمان نے کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، کہ یہ عمل مجھے کرنا چاہیے تھا یا آپ کے غلام کو کرنا چاہیے تھا، آپ نے یہ خود کر لیا، انتہائی نامناسب بات ہے، یہ مجھے اچھی نہیں لگی۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ذهبت وانا عمر ورجعت وانا عمر، کہ میں جب یہاں سے گیا تب بھی میں عمر ابن عبدالعزیز تھا، اور جب میں وہاں سے واپس آیا تب بھی میں عمر ابن عبدالعزیز ہوں، تو میرے مقام میں میری شان میں کوئی کمی تو نہیں آئی۔ جاتے ہوئے بھی میں عمر تھا اور واپس آتے ہوئے بھی میں عمر تھا، اور ساتھ میں فرمایا کہ عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام جانے لگے تو آپ کے ساتھ ایک غلام تھا اور ایک آپ خود تھے، اونٹنی ایک تھی، تو دونوں نے باری باری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے انصاف یہ کیا کہ اپنے غلام کے ساتھ باری مقرر کی کہ 1 میل تک میں اونٹ پر سوار ہوں گا، آپ اس کا مہار پکڑ کے چلتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب 1 میل کا سفر طے ہو جائے تو پھر آپ سوار ہو جائیں گے اور 1 میل تک میں مہار پکڑ کر پیدل چلتا رہوں گا اونٹ کے آگے آگے۔ تو اس طرح سفر کرتے کرتے یہ جب شام کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک نہر آئی، اس وقت باری اونٹ پر سواری کی اس غلام کی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا مہار لے کے آگے چل رہے تھے۔ جب وہ نہر آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوتے پاؤں سے اتارے، بغل میں رکھے، اور اس کے بعد اونٹ کی مہار اپنے کندھے پر رکھی اور اس پانی میں سے آپ گزر کے چلے گئے۔ آگے دیکھا جو سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین
یہ تو آپ ایسا کریں کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور جو ہے نا اس غلام کو آگے جو ہے نا مہار پکڑا کر آگے آپ چلتا کریں، اس لیے کہ آگے شام کے بڑے بڑے ان کے سردار کھڑے ہیں اور بڑے بڑے رئیس کھڑے ہیں، وہ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ جب اس حالت میں آپ کو دیکھیں گے کہ کیسا امیر المؤمنین ہے جو اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے پیدل چل رہا ہے، غلام کو اس نے اونٹ پر سوار کیا ہوا ہے، تو اس کا کوئی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، کہ ہم تو ایک کم تر قسم کے لوگ تھے، غریب اور کمزور قسم کے لوگ تھے، اس اسلام نے ہمیں یہ عزت دی ہوئی ہے، اور جب بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں عزت تو نہیں دے گا، ہمیں ذلت سے لازمی وہ واسطہ پڑے گا اور ہم ذلیل ہو جائیں گے، لہٰذا ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس حالت میں دیکھا تو بیت المقدس کی چابیاں انہوں نے ویسے ان کے حوالے کر دی۔ تو تواضع اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبدیت بہت پسند ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو غلام اور بندہ ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تواضع کی صفت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔